السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے امریکہ سپر پاور کیسے بنا۔ اگر دنیا کے ترقی کی بات کی جائے تو بلا شبہ پہلا نام امریکہ کا آتا ہے۔ اگر امریکہ کی تاریخ کی بات کی جائے تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس کے بارے نہیں جانتے۔ آج سے تقریباً 27,000 سال پہلے بحیرہ کنوز کے اندر ایک بہت بڑا خطہ موجود تھا، جس پر آج کل امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کا کچھ حصہ آباد ہے۔ 27,000 سال پہلے اس خطے کا کوئی نام نہیں تھا۔ ایک بہت بڑا خطہ ہونے کے باوجود یہاں پر کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ لیکن ہمارے ذہن میں پہلا سوال یہی اٹھے گا، پھر یہاں انسان کیسے آباد ہوئے؟ دوستو، آج سے تقریباً 15,000 سال پہلے دنیا میں جغرافیائی تبدیلیاں ہونا شروع ہوئیں۔ اس وقت یورپ، افریقہ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں لوگ آباد تھے۔ آج کل کے رشیا کا علاقہ سائبیریا، جو بہت زیادہ ٹھنڈے موسم کا حامل بھی ہے، اس وقت یہاں موسم تھوڑا گرم ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر منگول نسل کے لوگ آباد تھے۔ منگول لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کیا کرتے تھے، لیکن 15,000 سال پہلے یہاں پر آنے والی خشک سالی کی وجہ سے ان لوگوں کا زندہ رہنا ناممکن ہو گیا۔ یہ لوگ خوراک تلاش کرتے امریکہ کے ساتھ روس کے ساحلی علاقوں تک پہنچ گئے۔ اگر آج ہم امریکہ اور روس کے درمیان دیکھیں تو یہاں پر بیرنگ نام کا سمندر موجود ہے، جو امریکہ اور روس کو الگ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر سمندر کے اندر بہت سارے جزائر نظر آئیں گے۔ 15,000 سال پہلے ہونے والی جغرافیائی تبدیلیوں کے نتیجے میں ان چھوٹے چھوٹے جزائر میں برف جمع ہونا شروع ہو گئی اور اس نے ٹھوس برف کی شکل اختیار کر لی، اور یہ دونوں ممالک برف کی اس چادر کے نیچے ایک ہو گئے۔ اس وقت خوراک کی تلاش میں منگول نسل کے جو لوگ روس کے ساحل پر اکٹھا ہوئے تھے، وہ اس ٹھوس برف کو پار کر کے امریکہ میں داخل ہو گئے، اور جہاں پر ان لوگوں کو ایک نئی دنیا ملی۔ اس وقت یہ لوگ آج کل کے کینیڈا اور الاسکا میں پھیل گئے۔ یہاں پر ان لوگوں کو سائبیریا جیسا ہی موسم ملا۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ آگے بڑھنے لگے، جہاں پر ان لوگوں کو ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ نظر آیا۔ چاروں طرف بڑے بڑے میدان تھے اور موسم بھی تھوڑا تھوڑا گرم تھا، اور یہ علاقہ ہے جسے آج ہم امریکہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ دنیا بہت پسند آئی۔ یہاں پر ان لوگوں کو خوراک اور جگہ میسر ہو گئی، اور یہ لوگ یہاں آباد ہو گئے۔ صدیاں گزرنے کے بعد زمین میں مزید جغرافیائی تبدیلیاں ہونے کی وجہ سے بیرنگ کی طرف موسم تھوڑا گرم ہونا شروع ہوا، تو وہاں پر جمی ہوئی برف نے پگھلنا شروع کیا اور پانی کی شکل اختیار کر لی۔ امریکہ اور روس ایک بار پھر دو ممالک کی صورت میں الگ ہو گئے۔ 15,000 سال پہلے امریکہ میں آباد ہونے والے ان لوگوں کا اصل وطن امریکہ ہی تھا، اور یہ لوگ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے۔ لیکن ان لوگوں کی خوشیوں کو اس وقت گرنے لگا جب یورپی لوگوں نے یہاں پر قدم رکھا۔ یہاں پر قدم رکھنے والا پہلا باشندہ کرسٹوفر کولمبس تھا۔ کولمبس اس وقت ہندوستان کی تلاش میں نکلا تھا۔ جب کولمبس ویسٹ انڈیز میں پہنچا تو اس نے یہی سمجھا کہ یہی علاقہ ہندوستان ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ ہندوستان نہیں تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کولمبس نے اس علاقے کو ویسٹ انڈیز کا نام دیا۔ یہ واقعہ 1492 عیسوی کا ہے۔ کرسٹوفر کولمبس کو بھیجنے والا اسپین کا بادشاہ تھا۔ کولمبس جب یہاں پہنچا تو اس نے یہاں لال چمڑی والے لوگ کو دیکھا، جس کو اس نے ریڈ انڈین کا نام دیا۔ کولمبس کی طرف سے ان لوگوں کو دیا جانے والا یہ نام بالکل غلط تھا۔ یہاں پر آباد امریکن لوگ بہت ہی سیدھے سادے تھے، لیکن کولمبس انتہائی چلاک شخص تھا۔ اس نے بھولے بھالے امریکنوں کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا، اور کچھ ماہ بعد کولمبس اپنے وطن اسپین گیا تو اس نے یہاں سے 6 لوگ کو دھوکے سے غلام بنایا، ان کو اپنے جہاز میں سوار کیا تاکہ وہ واپس جا کر یہ بتائے کہ اس نے انڈیا کو تلاش کر لیا ہے۔ کولمبس نے اسپین پہنچتے ان 6 لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اور اس کو بتایا کہ انڈیا کا کھوج لگا لیا گیا ہے۔ کولمبس ایک بار پھر 2 سال بعد 40 جہازوں کے قافلے کے ساتھ امریکہ پہنچا، اور وہاں پر 300 مزید لوگوں کو غلام بنا لیا۔ واپس آتے وقت کولمبس ان لوگوں کو اسپین لے آیا، لیکن اسپین کے بادشاہ نے ان لوگوں کو غلام بنانے سے انکار کر دیا، اور کولمبس کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو واپس ان کے دیش میں چھوڑ دیا جائے۔ جب تیسری دفعہ کولمبس امریکہ گیا تو اس نے ان لوگوں کو آزاد کر دیا۔ ادھر یورپی لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کولمبس نے ہندوستان کو ڈھونڈ لیا، لیکن کولمبس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کچھ عرصہ بعد ہی اس کی یہ افواہ غلط ہونے والی ہے۔ جب واسکو نے ہندوستان کا کھوج نکال لیا تب یورپ کے لوگ کو پتہ چلا کولمبس غلط تھا۔ ادھر یورپی لوگوں کو پتہ چلا کہ پرتگالیوں نے ہندوستان کو ڈھونڈ لیا، اس لیے ہمیں کولمبس کے دریافت کردہ علاقوں میں اپنی کالونی آباد کرنی چاہیے۔ امریکہ کی اس دھرتی پر حکمرانی کے لیے اسپین اور فرانس کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی، اور سالوں تک یورپی لوگ امریکہ میں آباد ہوتے رہے۔ یہاں پر یورپی لوگوں کے آباد ہوتے ہی مقامی لوگ کی زندگی عذاب بن گئی۔
امریکہ کے مقامی لوگوں کی بڑی تعداد مار دی گئی اور کچھ کو غلام بنا لیا گیا۔ 16 اور 17 یہ دو ایسی صدیاں ہیں جن کے درمیان فرانس اور برطانیہ کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد امریکہ میں آباد ہوئی۔ 1607 سے لے کر 1632 تک بہت سے علاقے امریکہ میں آباد کیے گئے اور ان آباد کار علاقوں نے امریکن وار آف انڈیپینڈنس کر کے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی اور اس طرح یو ایس اے کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ جنگ 1765 سے 1783 تک لڑی گئی۔ ان میں پہلے 10 سال 1765 سے 1775 کو امریکن ریولوشن کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ امریکہ میں سب سے پہلے آباد ہونے والے لوگوں نے امریکن ریولوشن کے درمیان مقامی لوگوں کا ساتھ دیا اور 4 جولائی 1976 کو امریکہ میں پہلی آزاد حکومت قائم کی گئی اور جارج واشنگٹن ملک کے پہلے صدر بنے۔ 1783 تک امریکہ نے مکمل طور پر برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی تھی، لیکن 19ویں صدی کے وسط میں ہونے والی امریکہ کی خانہ جنگی شروع ہو گئی جو کالے اور گورے لوگوں کے درمیان تھی۔ اس خانہ جنگی میں بہت سارے مقامی ریڈ انڈینز لوگ مارے گئے۔ 1860 میں ابراہم لنکن امریکہ کے صدر بنے۔ 1865 میں لنکن اس خانہ جنگی کو رکوانے میں کامیاب ہوئے اور مقامی کالے لوگوں کو آزادی حاصل ہوئی۔ 20ویں صدی کے اوائل تک امریکہ کو اتنا ترقی پذیر ملک نہیں تھا اور اس برطانیہ دنیا کی واحد سپر پاور تھی، لیکن ورلڈ وار کے نتیجے میں برطانیہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس کے نتیجے میں یورپ میں بہت ساری فیکٹریاں بند ہو گئیں اور امریکہ نے اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا شروع کیا۔ دنیا کی تجارت کا رخ امریکہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ امریکہ نے تجارت کا خیر مقدم کیا اور اس طرح امریکہ دنیا کی سپر پاور بن کر ابھرا۔ اس وقت امریکہ میں کل 50 ریاستیں شامل ہیں اور ان کو یو ایس اے کا نام دیا گیا ہے۔ 37,96,742 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ملک دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جبکہ امریکہ کی آبادی 32 کروڑ 54 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بھی امریکہ دنیا میں تیسرے نمبر پر۔ امریکہ کا دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی ہے، جبکہ سب سے بڑا شہر نیو یارک ہے۔ امریکہ کی زبان انگلش اور زیادہ تر مذہب عیسائیت ہے۔ امریکہ میں 73.8% عیسائی آباد ہیں، جبکہ 18.2% ایسے لوگ ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، جبکہ دیگر مذاہب میں یہودی اور بہت کم تعداد میں مسلمان بھی یہاں پر موجود ہیں۔ امریکہ میں صدارتی نظام نافذ العمل ہے۔ 20 جنوری 2017 کو امریکہ کے 45ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس عہدے کی مدت 4 سال ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حسن ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔